السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے پرائی لڑکی۔ اس ناول کی رائٹر ہیں سیما مناف۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اونٹ پہاڑ تلے آئے تبھی پتہ چلتا ہے۔ شادی سے پہلے وہ کہتی تھی کہ جانے کیسی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو سسرال والوں سے نباہ نہیں کر پاتیں۔ کچھ دنوں میں گھبرا کر سسرال والوں کی برائیوں کے پرندے باندھنے لگتی ہیں۔ خامیاں اور کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی۔ سسرال تو پھر سسرال ہوتی ہے، جاتے ہی اس سے ہر اچھی امید باندھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ پھر یہ تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کچھ دیں گے تو کچھ توقع بھی کریں۔ میرا اور میرے سسرال والوں کا تعلق انشاءاللہ مختلف ہوگا۔ میں ان کی خدمت کروں گی تو وہ بھی بدلے میں مجھے محبت ہی دیں گے۔ اس نے اپنی دوستوں کے گروپ میں بیٹھ کر یقین کے ساتھ کہا تھا، دیکھیں گے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں بہنا، سر پر پڑے گی تو پوچھیں گے سسرال والے کب کسی کے ہوتے ہیں، کھال بھی بچھا دو اپنی تو رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس کی ایک دوست نے مذاق اڑایا تھا، لیکن اسے اپنی صلاحیتوں پر بہت یقین و مان تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی جب وہ اسٹیج پر بیٹھی اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی ساس چلی آئیں، نہ مزاج پوچھا نہ پیار کی دو باتیں، نہ ڈھنگ سے بیٹھنے کو کہا، بولی ذرا منہ دکھائی تو نکالو اپنی، کھانے والے کا حساب چکانا ہے۔ اس نے چپ چاپ اپنا پرس اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا، جس میں کچھ لفافے تھے، ایک سونے کی لونگ کی چھوٹی سی ڈبیا اور ایک چھوٹے چھوٹے نازک سے ٹاپس کی ڈبیا تھی جو اس کی سہیلیوں نے اسے شادی حال میں ہی دیے تھے۔ بس یہی انہوں نے ناک منہ چڑھائی، باقی اماں نے رکھ لیے ہوں گے تمہاری۔ اس سوال کا بھی اس کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے لوگوں نے زیادہ تر لفافے اس کی امی کو دیے ہوں گے، وہ بھی تو آخر سب کو دیتی آئی تھیں۔ یہ چند لفافے تو اس کے جاننے والوں نے دیے تھے، اس کے سسرال والوں نے تو منہ دکھائی کی رسم ابھی تک کی ہی نہیں تھی۔ وہ جس طرح آئی تھیں اسی انداز میں لوٹ گئیں۔ اسے چند روپوں کا غم نہیں تھا، لیکن ان کا رویہ اس کا دل دکھا گیا۔ اس کی نندوں کو بھی اس سے خاص دلچسپی نہیں تھی شاید، کیونکہ اسے بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اس کے پاس نہیں آئی تھیں۔ اب ایک ایاز ہی کا سہارا تھا، حالانکہ یہ ایک قطعی ارینج میرج تھی۔ امی کے جانے والوں نے تو یہ رشتہ کرایا تھا، وہ اپنے سسرال والوں کے طریقہ کار سے قطعی لا علم تھی۔ ایاز سے بھی کبھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن اسے اکثر اکساتی تھی کہ وہ فون پر ہی اس سے بات کر لے، لیکن ایاز کی جانب سے بھی کبھی کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بھی مناسب نہ لگا کہ یہاں سے کوئی پیش رفت ہو۔ ایاز نے شادی کی پہلی رات کہا تھا، میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، ہماری نسبت بھی چند مہینوں سے زیادہ نہیں رہ سکی۔ میں فطرتاً تھوڑا سنجیدہ اور خشک مزاج سا آدمی ہوں، آپ کو شاید مجھ سے کچھ امیدیں ہوں، ہر بیوی کو ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہمارے درمیان پہلے سے محبت و انسیت نہ سہی، لیکن نکاح کا بندھن اس کے لیے بہت ہے۔ میرے گھر والے سیدھے سادے گھریلو سے لوگ ہیں، آپ کے گھر کا ماحول اس سے کافی مختلف ہے، شاید آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں شروع میں مشکل ہو، لیکن پڑھی لکھی بیوی ہونے کا مرد کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ہر ماحول کو جلد قبول کر لیتی ہے۔ کیا میں یقین رکھوں کہ اندرونی جھگڑے اور مسائل سے آپ مجھے دور رکھیں گی؟ وہ کتنی آسانی سے ساری ذمہ داریاں اس کے نازک کاندھوں پر ڈال کر خود بریت ذمہ ہو گیا تھا۔ جی، اس نے اپنا جھکا ہوا سر ہلایا، اور یوں اس نے اس جی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ شادی کی پہلی صبح جب وہ نہا دھو کر تیار ہو رہی تھی کہ اس کا ناشتہ اس کے رشتے کی نن لیے چلی آئیں۔ ٹرے میں 2 کپ چائے، چند سلائس اور ایک آملیٹ رکھا تھا۔ آپ ناشتہ کر لیں، بھائی ابھی آتے ہیں۔ ٹرے رکھ کر اطلاع دے کر وہ بھی غائب ہو گئی۔ اس سے یاد آیا اس کی بھابھی نے جب ان کے ہاں پہلی بار ناشتہ کیا تھا تو ابو نے بازار کی چیزوں سے ناشتے کی میز بھر دی تھی، حلوہ پوری، کچوریاں، کیک، بیکری کی مختلف اور چیزیں۔ اس کے علاوہ امی نے گھر میں بھی اہتمام کیا تھا، اور بھابھی کے مسلسل نہ کے باوجود ہر ایک نے اپنے ہاتھوں سے انہیں ناشتہ کرایا تھا۔ بھابھی کا کمرہ مختلف کزنز اور بھاوجوں کی ہنسی سے گونج رہا تھا، ساتھ ساتھ بھائی جان کے چٹکلے جاری تھے۔ کیا خوبصورت ماحول تھا۔ اس نے ایاز کے ساتھ خاموشی سے ناشتہ کیا۔ 1 کپ چائے اور 1 سلائس لے کر اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہاں تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو اس سے محبت بھرا اصرار کرتا۔ ایاز بھی شاید ان باتوں کا قائل نہیں تھا، اس لیے اس کے اس قدر مختصر ناشتے پر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ ابھی وہ چائے ختم ہی کر رہی تھی کہ اس کی ساس چلی آئیں۔ فارغ ہو گئی ناشتے سے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ تمہارے ہاں سے تمہارا ناشتہ آئے گا، ہمارے ہاں تو پہلا ناشتہ دلہن کے گھر سے ہی آتا ہے۔ خیر اب کیا کیا جائے، 11 بج رہے ہیں۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ایاز نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بولا، چھوڑے اماں پرانے زمانوں کی باتیں، کھانا اپنے ہی گھر کا اچھا لگتا ہے، دوسروں کے گھر کے نوالے حلق میں اٹکتے ہیں۔ یہ لو اور سنو، دوسرے کیوں ہوئے، دلہن کا میکا ہے اور تمہاری سسرال،
میں تو دستور کی بات کر رہی تھی، ساس اماں چمک کر بولی۔ اسی دم اس کی نن نے آ کر بتایا کہ بھابھی کے میکے والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ یا خدا، یہ پرانے زمانے کے رسم و رواج۔ ایاز نے اکتا کر کندھے اچکائے۔ تیار ہو چکی ہو دلہن تو باہر آ جاؤ۔ وہ چلی گئیں، یعنی چند منٹ آزادی سے یہاں نہیں مل سکوں گی میں اپنے گھر والوں سے۔ اس نے سوچا، بری بات ہے انیسہ بیگم، ابھی چند گھنٹے نہیں ہوئے تمہیں آئے ہوئے شکوے شروع ہو گئے تمہارے دل کے۔ تم تو کہتی تھیں۔ اس نے خود کو اگلے ہی لمحے گھرک دیا۔ 8-10 دن میں ہی اس نے گھر اور باورچی خانے کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس کی ساس نندوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ ان کے ماتھے کے بل کچھ کم ہو گئے۔ انہوں نے اخلاقاً ایک بار ہی اسے ان کاموں سے روک کر یہ نہیں کہا تھا کہ اسے اتنی جلدی کیوں ہے، ان کاموں کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ وہ تو جیسے منتظر تھیں کہ وہ جلد دلہاپے کا چولا اتار کر آئے اور ان دھندوں میں لگ جائے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ایاز کے آفس جانے کے بعد اس نے اپنا کمرہ صاف کیا، ایاز کی پھیلائی ہوئی چیزیں سمیٹیں اور کچن میں چلی آئی۔ اس کی دونوں نندیں ابھی تک سو رہی تھیں شاید۔ بڑی نند اسکول میں پڑھاتی تھی، جبکہ چھوٹی نند کالج میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں اسکول کالج کی چھٹیاں تھیں، اسی لیے وہ دونوں دیر سے سو کر اٹھتی تھیں۔ اس کے سسر اور دیور بھی دونوں اپنے اپنے آفس جا چکے تھے، جبکہ اماں باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھ کر نظریں اٹھائیں، پھر بولی۔ اٹھ گئیں۔ ان کی نظروں میں عجیب سا اعتراض تھا، جیسے کہہ رہی ہوں گھر کی بہویں اتنی دیر سے سو کر اٹھتی ہیں؟ ہمارے زمانے میں تو دلہنوں میں اس قدر شرم و حیا ہوتی تھی کہ پورا گھر سو رہا ہوتا تھا اور وہ نہا دھو کر بال سکھا کر باورچی خانے کے کاموں میں پناہ لے لیا کرتی تھیں۔ مجال تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ دلہن کب کمرے سے نکلی یا کمرے میں سوئی بھی تھی کہ نہیں۔ جی میں تو کافی دیر سے اٹھی ہوئی ہوں۔ ایاز تیار ہو رہے تھے، انہیں چیزیں وغیرہ دے رہی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر کہا، رات میں ہی نکال لیا کرو سب کچھ، تاکہ صبح جلدی کمرے سے نکل سکو۔ گھر میں جوان نندیں ہیں، ان کے سامنے کمرے سے نہ نکلا کرو۔ سسر دیور کام پر چلے گئے، تم اب باہر آئی ہو۔ ان کا لہجہ تنبیہی تھا۔ اور ہاں، رات میں جب تک سب اپنے کمرے میں سونے نہ چلے جائیں، کمرے میں نہ گھسا کرو۔ اچھے گھر کی شریف لڑکیوں میں شرم و حیا ہوا کرتی ہے۔ جی، اس نے گردن جھکا کر کہا۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی ساس اور سسرال والوں کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دے گی، کہ اسے یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، لیکن اس سے شاید غلطی ہو گئی تھی۔ باقی تم سمجھدار ہو، تمہاری ماں نے بھی آخر کچھ سمجھا کر بھیجا ہوگا۔ وہ پھر بولیں، پھر سنک پر پڑے برتنوں کے ڈھیر کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ برتنوں کی تعداد دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ برتن رات کو بھی نہیں دھوئے گئے۔ جس گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہوں، اس گھر میں کچن کی یہ حالت تھی، جبکہ ان کے ہاں تو سونے سے پہلے رات کے کھانے کے بعد وہ ایک ایک برتن دھو کر جگہ پر جماتی تھی، سلیب، چولہا، کچن کا فرش صاف کر کے سونے جاتی تھی، تاکہ صبح جب امی یا بھابھی اگر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کچن میں چلی جائیں تو صاف ستھرا کچن ان کے لیے ذہنی شگفتگی کا باعث ہو۔ امی کہا کرتی تھیں، جس گھر میں کچن گندا رہے، رات بھر برتن بھنکتے رہیں، اس گھر میں نحوست برسا کرتی ہے۔ یوں اسے چھوٹی عمر سے ہی اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ ہٹیے اماں، برتن میں دھو لیتی ہوں۔ اس نے اپنے چوڑیوں بھرے مہندی سے سجے ہاتھ آگے بڑھائے، آستینیں اوپر کیں اور سنک کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اماں اطمینان سے وہاں سے یوں ہٹ گئیں جیسے منتظر ہی ہوں۔ اپنے لیے چائے بناؤ تو 1 کپ میرے لیے بھی بنا لینا۔ صوبیہ سمرا تو ابھی دیر سے اٹھیں گی، چند ہی روز ملتے ہیں بیچاریوں کو دیر تک سونے کے لیے، ورنہ تو صبح ہی صبح بھاگتی ہیں۔ جاتے جاتے وہ کہہ گئیں۔ پہلے اس نے کیتلی دھو کر چائے کا پانی چڑھایا، اماں کو چائے دی، وہ ناشتہ کر چکی تھیں۔ خود 2 سادے سلائس کا ناشتہ وہیں کھڑے کھڑے کیا، پھر برتنوں کی جانب آ گئی۔ برتن دھونے کے دوران اسے اندازہ ہوا کہ اسٹیل اور سلور کی پتیلیاں اور دوسرے برتن جانے کب سے نہیں مانجے گئے تھے۔ ڈھونڈنے پر اسٹیل وول، موٹا تار اور چونا وغیرہ مل گیا۔ اس نے بڑے سلیقے سے برتن دھونے شروع کیے، تمام کالے برتنوں کو مانج مانج کر کلونج اتاری، پورا کچن اچھی طرح صاف کیا، چولہے کو رگڑا، ڈسٹ بن کا کچرا باہر صحن کے بڑے ڈسٹ بن میں ڈال کر اسے صاف کیا تو کچن کی شکل کچھ نظر آنے لگی۔ الماریاں، شیلف اور ڈبے کل صاف کروں گی، اس نے خود سے کہا۔ جس وقت اس کی بڑی نند صوبیہ اٹھ کر کچن میں آئی، وہ کچن کا فرش پاؤڈر ڈال کر زور زور سے رگڑ رہی تھی۔ ارے بھابھی آپ! اسے شاید تھوڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ فوراً سنبھل گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، ناشتہ کرو گی؟ منہ ہاتھ دھو لیا تم نے؟ اس نے یوں عام سے لہجے میں پوچھا جیسے روز کا اس کا یہی روٹین ہو۔ آج سے آپ بنا رہی ہیں ناشتہ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں جواباً وہ بھی مسکرائی۔ سمرا اٹھ گئی؟ ساتھ میں اس کے لیے بھی بنا لوں؟ جی باتھ روم میں ہے۔ اس نے اخلاقاً بھی اسے نہیں روکا اور واپس چلی گئی۔ کام چور وہ کبھی نہیں رہی تھی۔ پہلے امی اور اس کے بعد بھابھی کے آنے کے باوجود وہ اسی طرح گھر کے کاموں سے کبھی نہیں گھبراتی تھی۔
اس کی شادی طے ہونے پر بھابھی نے اس سے کہا تھا، اصل میں تو اب مجھے پتہ چلے گا کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے، ورنہ تمہارے ہوتے واقعی کبھی میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ یوں اس نے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی بھرپور طریقے سے گھرداری میں قدم رکھ دیا، پھر اس کا پورا وجود اس گھرداری میں ضم ہو کر رہ گیا۔ اس کی ساس نندوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا ان کا واسطہ ایک انتہائی کام کی شوقین، گھرداری سے نہ گھبرانے والی بہو سے پڑا ہے۔ جانے اس کی تربیت انہی خطوط پر ہوئی تھی یا پھر خود وہ طبیعتاً ایسی تھی، جو بھی تھا ان کے لیے اطمینان کا باعث تھا۔ یہ اور بات کہ اس کی ان صلاحیتوں کا اعتراف کرنا انہوں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا، جیسے یہ ان کا پیدائشی حق ہو۔ حالانکہ اصولاً گھر میں جتنے فرد ہوں، ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کے کام ایمانداری اور خوش اسلوبی سے انجام دینے چاہیے، گھر تبھی بنتا ہے۔ لیکن یہاں کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ اسے ایاز کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے سسر اور دیور کے کپڑوں کی استری کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑی تھی۔ رات سونے سے پہلے وہ تینوں کے آفس جانے کے کپڑے استری کر کے ٹانگ دیا کرتی تھی، پھر کچن وغیرہ سے فارغ ہو کر ہی لیٹنے کا موقع ملتا تھا۔ تب بھی اگر لاؤنج میں سب جمع ہوتے تو وہ اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ ایاز اکثر تھکا ہوا ہونے کے باعث اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، پھر اس کا انتظار کرتے کرتے سو بھی جاتا، اور وہ وہیں سب کے سونے کا انتظار کرتے کرتے اکثر نیند میں جھومنے لگتی۔ لیکن اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ سونے چلی جائے، کہ یہ اس کی ساس کا حکم تھا۔ اس کے سسر کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، ایاز کی جاب بھی بہت اچھی تھی، اس کا دیور اعجاز بھی اچھی جگہ نوکر تھا، لیکن اس کے باوجود گھر میں کام کے لیے کسی نوکر کا وجود نہیں تھا۔ ماسی صرف گھر کے جھاڑو پوچھے کے لیے آتی تھی، باقی سارے کام خود کرنے ہوتے تھے۔ خیر یہی غنیمت تھا، وہ کاموں سے گھبرانے والی لڑکی نہیں تھی، اسے سراہے جانے کا بھی شوق نہیں تھا، لیکن یہ خواہش ضرور ہوتی کہ منہ سے نہ صحیح دل سے تو اس کے سسرال والے اس کے خلوص و لگن کو قبول کریں۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر کی ظاہری حالت کو کافی حد تک تبدیل کر لیا۔ چیزیں اور سیٹنگ وہی تھی، بس ان میں کرینہ نظر آنے لگا تھا، لیکن اس طرح غیر محسوس طریقے سے گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ پڑی۔ صبح اٹھ کر جو وہ کاموں میں لگتی تو رات سر پر آ جاتی۔ اس دوران وہ ایک آدھ گھنٹے کے لیے دوپہر میں آرام کے لیے اپنے کمرے میں آ پاتی تھی۔ رات کو اس کی نیند پوری نہ ہو سکنے کے باعث کبھی کبھار دوپہر میں اس کی آنکھ لگ جاتی تو آدھے گھنٹے بعد اس کے نام کی پکار پڑنے لگتی تھی، بھابھی چائے۔ سمرہ زور زور سے آواز لگاتی، بڑی بھوک لگی ہے ایمان سے، میں نے دوپہر میں کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، پکوڑے وغیرہ بھی بنا لیتی ساتھ میں۔ صوبیہ کا فرمان جاری ہوتا، چٹنی ضرور پیس لینا پودینے اور املی کی، اس کے بغیر پکوڑوں میں مزہ نہیں آتا، اماں فرماتی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ہر ایک کی فرمائش پوری کرنے میں لگ جاتی۔ اس دوران میں صوبیہ اور سمرہ میں سے کوئی بھی آ کر کچن میں نہ جھانکتا، تینوں مرد گھر میں آتے تو پھر چائے کا سلسلہ چلتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ چائے سب ساتھ پیا کریں تو وہ ایک ساتھ ہی کام سے فارغ ہو جائے، لیکن اماں اور اس کی نندوں سے انتظار کب ہو سکتا تھا۔ چائے کے برتن سمیٹتے ہی وہ رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی۔ رات میں کھانے کے بعد چائے یا کافی کا دور دوبارہ چلتا، اس کے بعد برتن سمیٹ کر کچن صاف کر کے ہی وہ فارغ ہوتی۔ ایاز اس کے یہ تمام معمولات خاموشی سے دیکھتا، لیکن خاموش رہتا۔ اس نے کبھی بھولے سے بھی ماں اور بہنوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ گھر کی ساری ذمہ داری انیزہ پر ہی کیوں ڈال دی گئی ہے، یا پھر یہ کہ سمرہ اور صوبیہ اس کا ہاتھ کیوں نہیں بٹاتی۔ یا تو وہ بے حس تھا یا پھر مصلحت اندیش۔ رمضان شروع ہوئے تو اس نے سحری بنانے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ ساری تیاریاں کر کے وہ ایک ایک کو اٹھاتی جاتی اور گرم گرم پراٹھے توے سے اتارتی جاتی۔ اعجاز کو سالن چاہیے ہوتا تھا، ایاز کو کباب پسند تھے، اس کے سسر انڈوں کے آملیٹ سے پراٹھے کھانا پسند کرتے تھے، جبکہ اس کی ساس بالائی اور لسی کے ساتھ سحری کرتی تھیں۔ سمرہ اور صوبیہ کی پسند روز بدلتی رہتی تھی، ایک میٹھا بھی سحری میں ضرور بنتا تھا۔ آٹا گوننے کے ساتھ ساتھ وہ باقی تیاریاں بھی رات کو سونے سے پہلے مکمل کر لیتی تھی۔ جب سے انیزہ بیٹی گھر میں آئی ہے، سحری کرنے میں مزہ آنے لگا ہے۔ اس کے سسر واحد فرد تھے گھر کے جو اس کی خدمات کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ کیوں پہلے کیا سوکھی روٹی ملتی تھی سحری میں؟ اماں چمک کر کہتی، نہیں میرا مطلب ہے کہ یوں اہتمام تو نہیں ہوتا تھا، رات کا سالن، رات ہی کی رکھی ہوئی روٹیاں اور چائے۔ اب تو ماشاءاللہ سے وہ چونکہ اماں سے ڈرتے تھے اس لیے کہتے کہتے رک جاتے، ہاں آپ کو ہمیشہ سے ہم سے دلی پر خاص ہے، کبھی کوئی کام نظر ہی نہیں آیا، وہ بڑبڑائیں۔ یہ تو واقعی ٹھیک ہے اماں، بھابھی کے آنے کے بعد سحری میں یوں قسم قسم کی چیزیں نظر آنے لگی ہیں، ہر چیز مزیدار ہوتی ہے۔ اعجاز بھی باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا، خاموشی سے سحری کرو۔ ایاز اماں بہنوں کے بنتے منہ دیکھ کر اسے ٹوکتا۔ افطاری میں بھی بازار کی چیزوں کے بجائے دسترخوان پر گھر کی بنی ہوئی خوش ذائقہ چیزیں نظر آتیں،
چھولے، چاٹ، دہی بڑے، سموسے، چکن رول وغیرہ سب کچھ وہ گھر میں تیار کرتی، ورنہ اس سے پہلے ایاز اور ابو وغیرہ دفتر سے آتے ہوئے بازار کی چیزوں سے لدے بھندے آتے تھے۔ سمرا انہیں بتاتی فلاں جگہ پر یہ چیز اچھی ملتی ہے، فلاں بازار میں اس چیز کا تو جواب ہی نہیں۔ افطاری سے 10 منٹ پہلے وہ کمرے سے نکلتی، چیزیں پیکٹوں سے نکالتی اور پلیٹوں میں سجا کر دسترخوان پر رکھ دی جاتی۔ ٹھنڈی اور بدمزہ چیزوں سے دن بھر کا خالی پیٹ اکثر خراب ہو جاتا، لیکن اب تو افطاری کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ جس دن کھانا زیادہ اہتمام سے بنتا، اس روز افطاری ہلکی پھلکی ہوتی۔ اسے واقعی ہر چیز کا سلیقہ تھا، ہر شخص دل سے اس بات کا معترف تھا، لیکن کوئی خوش ہو کر اظہار کر دیتا تھا تو کوئی منہ بنا کر اس میں بھی نخرے نکالنے لگتا۔ بھابی ان بیکار لڑکیوں کو بھی سکھائیں کچھ، اعجاز نے بھی ہر چیز پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، ہمیں کیا نہیں آتا یہ سب کچھ؟ عام سی چیزیں ہیں، ہر جگہ ملتی ہیں، ہر گھر میں بنتی ہیں۔ صوبیہ چڑ کر کہتی، اپنے گھر میں نہیں بنی کبھی، ہر چیز بازار سے ہی آتی تھی، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ہاں بھائی، ہم تو پوہڑ ہیں، ایک تمہاری بھاوج ہی سکھڑ اور تاک ہیں ہر کام میں۔ اماں مزید برا مان جاتی، پلیز اماں آپ کیوں آتی ہیں اس کی باتوں میں، اسے تو بیکار باتیں کرنے کی عادت ہے۔ انیزہ جلدی سے بیچ میں بول پڑتی، رہنے دو یہ چلاکیاں، پہلے دل خراب کر ڈالے سب کے، جانے کیا کیا پٹیاں پڑھاتی رہتی ہو، اب معصوم بن رہی ہو، ہم سے تو نہیں ہوتے یہ ڈھکوسلے۔ ہاں بھئی، ہم تو ایسے ہی ہیں، جیسے اوپر سے ویسے اندر سے بھی، دوسروں کی طرح نہیں کہ جتنے باہر سے نہیں ہیں اس سے زیادہ اندر سے ہوں۔ ان کا موڈ سخت آف ہو جاتا تو سب ہی خاموش ہو جاتے۔ کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ پلیز خاموش رہا کرو، ایک خاموشی ہزار باتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہوں یہاں، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی کا دل میلا نہ ہو میری طرف سے، تب پہلا قدم جما سکوں گی میں۔ خدا کے لیے اعجاز، اماں وغیرہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہ کیا کرو۔ تنہائی میں وہ اعجاز کو سمجھاتی، سب کی بڑی فکر رہتی ہے آپ کو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ پھر میری تو شروع سے عادت ہے، میں جو دیکھتا ہوں کہہ دیتا ہوں، چاہے سچائی کسی کو بھی بری لگے، لیکن بھیا اس طرح دلوں میں فرق پڑتا ہے، تم میرے کیے کرائے پر پانی مت پھیرا کرو، مرضی ہے آپ کی۔ بہرحال میں صاف کہہ دیتا ہوں، یہ نا انصافی میری بیوی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ میں ایاز بھائی کی طرح خاموشی سے یوں سب کچھ نہیں دیکھ سکتا کہ گھر کی بہو تو کولہو کے بیل کی طرح سارا دن جتی رہے اور بیٹیاں بستر پر استراحت فرماتی رہیں۔ اچھا بس، اپنے گھر جائیں گی تو کر لیں گی سب کچھ، تم گھر کا ماحول خراب مت کیا کرو بس، ہر بات سے زیادہ اہم ہوتا ہے یہ۔ وہ کہتی تو اعجاز خاموش ہو جاتا۔ پہلی بار اسے ان سب کی زیادتیوں کا احساس تب ہوا جب وہ بیمار پڑی۔ رات کو ہمیشہ کی طرح تھک ہار کر اسے بڑی گہری نیند آئی تھی، بدن بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ صبح ایاز کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ جاتی تھی، لیکن اس صبح ایاز کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تو ابھی وہ بستر پر ہی تھی۔ اسے حیرت سی ہوئی، اسے اٹھانے کے لیے ایاز نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے میں رکھا تو اس کا بدن بخار میں جل رہا تھا۔ ارے اسے تو بخار ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے اٹھ جانے کے خیال سے آہستہ آہستہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہوتا رہا۔ تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا تو ہر جانب سناٹا تھا، شاید ابو اور اعجاز بھی ابھی تک سو رہے تھے۔ پہلے اس نے اعجاز کو اٹھایا، اس کے بعد اماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اٹھ جائیے ابو، دیر ہو گئی ہے، اس نے آہستہ سے آواز لگائی۔ اماں ہڑبڑا کر اٹھیں، گھڑی 7:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ ارے اتنی دیر ہو گئی، آج انیزہ نے اٹھایا نہیں، وہ بولی۔ اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اماں، انیزہ کو بخار آ گیا ہے، اس لیے وہ گہری نیند سو رہی ہے، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ صوبیہ یا سمرا میں سے کسی کو اٹھا دیں، کچن دیکھ لیں گی، میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ایاز کا آفس کافی دور تھا، اس لیے انہیں گھر سے جلدی نکلنا ہوتا تھا۔ رات کو تو ٹھیک تھی بالکل، رات بھر میں بخار بھی آ گیا، وہ حیرت سے بولی۔ ہاں تو بخار آنے میں ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں۔ ابو بھی اٹھ گئے تھے۔ کمال ہے، بچی بیمار ہو گئی ہے، آپ حال پوچھنے کے بجائے اعتراض کر رہی ہیں۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ خفا ہو گئیں۔ یہاں تو ہمیشہ میری زبان پکڑی جاتی ہے۔ اچھا جائیے ناشتہ بنائیے سب کے لیے، اپنی صاحبزادیوں کو بھی اٹھا دیں، مدد کر دیں گی آپ کی، ایک دن جلد اٹھ جائیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئے۔ اماں جانتی تھی وہ دونوں اتنی آسانی سے نہیں اٹھیں گی، ابھی ان کی 3-4 چھٹیاں باقی تھیں، اس لیے ناچار وہ خود ہی کچن میں چل پڑیں۔ انیزہ نے تو آ کر سب کی عادتیں ہی خراب کر دی تھیں، کون سی چیز کہاں رکھی ہے وہ سب بھول گئی تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی خدمات کا دل سے اعتراف کرتیں، الٹا انہیں اس کے بخار پر غصہ آنے لگا۔ ارے ایسا بھی کیا بخار مہارانی سے اٹھا بھی نہ گیا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی ناشتے کی تیاری کرتی رہیں۔
اس سے زیادہ غم تو انہیں یہ کھائے جا رہا تھا کہ رات کو صوبیہ کے سسرال والوں کی دعوت تھی۔ اس کی نند اور نندوئی امریکہ سے آئے ہوئے تھے۔ اماں نے آج انہیں کھانے پر بلا لیا تھا۔ انیزہ کے بیمار ہونے کا مطلب تھا کہ سب انہیں ہی کرنا پڑتا۔ ایاز بغیر ناشتہ کیے ہی چلا گیا تھا۔ ابو اور اعجاز ناشتے کی میز پر تھے جب وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ اٹھ گئی بیٹا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں آیا تھا تمہیں دیکھنے، تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے دیکھ کر ابو شفقت سے اس کی طبیعت پوچھنے لگے۔ سوری میری آنکھ ہی نہیں کھلی، اب تو بہت بہتر ہے طبیعت، بخار بھی کم ہے۔ ایاز چلے گئے کیا؟ وہ شرمندگی سے بولی۔ ہاں بیچارہ بغیر ناشتے کے چلا گیا، تم نہیں اٹھی تو کسی اور کو بھی زحمت نہیں ہوئی کہ اسے اٹھا دیتا، پہلے ہی لیٹ ہو گیا تھا وہ۔ ابو بولے، آپ کیوں آ گئیں اٹھ کر باہر؟ چلیں چل کر اپنے کمرے میں لیٹیں، میں پہلے بخار دیکھتا ہوں پھر دوا وغیرہ لا کر دیتا ہوں۔ خبردار جو اب باہر آئیں۔ اعجاز کا لہجہ بھائی کی محبتوں سے بھرپور تھا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ابو کے بھی بار بار کہنے پر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ وہ اماں کے ماتھے پر پڑے ہوئے بلوں کو دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے غلطی سے ایک بار بھی اس کی طبیعت نہیں پوچھی تھی۔ اعجاز اس کی دوائی لے کر آیا تو سمرہ پیچھے پیچھے چائے لے کر آ گئی۔ یہاں رکھو ناشتہ، سمرہ اپنے ہاتھ سے کراؤ انہیں، ورنہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ناشتہ یوں ہی پڑا رہے، انہیں دنیا میں اپنے سوا ہر ایک کا خیال رہتا ہے بس۔ نہیں پلیز میں کر لوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، آپ ناشتہ کر لیں تاکہ دوا کھا سکیں۔ سمرہ کے چہرے پر بھی نرمی تھی۔ دوسروں کا خیال رکھنا اچھی بات ہوتی ہے بھابھی، لیکن انسان کا کچھ اپنے اوپر بھی فرض ہوتا ہے، اعجاز نے کہا اور اسے ناشتہ کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اعجاز اور ابو بھی آفس چلے گئے۔ پھر سارا وقت اس کے کمرے میں کسی نے نہیں جھانکا۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی، اسے یوں لیٹنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایک رات کے بخار سے اس قدر ناقاہت ہو گئی تھی کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو کوئی پرہیزی کھانا لے کر تو کیا آتا، اماں عجیب سا موڈ لیے چلی آئیں۔ ابھی تک نہیں اترا بخار؟ کتنا ہے، چیک کیا تھا؟ جی ابھی کچھ دیر پہلے کیا تھا، 101 ہے، کم ہو گیا ہے، اس نے ان کا موڈ سمجھتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ لو بھلا یہ بھی کوئی بخار ہے، تم تو یوں پڑی ہو جیسے جانے کیا ہو گیا ہو۔ جی اٹھتی ہوں، ذرا کمزوری ہو گئی ہے بس۔ ان کی بات پر اسے کچھ حیرت سی ہوئی۔ سمرہ اور صوبیہ کو تو چھینک بھی آتی تھی تو وہ انہیں بستر پر لٹا دیتی تھیں، خود اپنے لیے بھی ان کا یہی حال تھا۔ معلوم تو ہے تمہیں کہ آج صوبیہ کے سسرال والے آئیں گے، ڈھیروں کام پڑے ہیں، ابھی تک تو گوشت بھی صاف نہیں ہوا، اعجاز سے منگوا لیا تھا۔ باقی بھی کتنے کام ہیں، بچیاں سب تنہا کیسے کریں گی، میں بھی تو سب کچھ اکیلے کر لیتی ہوں، اس نے سوچا لیکن خاموش رہی۔ تمہاری بات اور ہے، تم ایک بیاہتا عورت ہو، وہ کنواری بچیاں ہیں، بڑا فرق ہوتا ہے، سسرال میں سبھی کو کرنا پڑتا ہے، ہم نے بھی ساری عمر اپنے سسرال والوں کی خدمتیں کی، چلو شکر ہے یہ تو مانا کہ میں کچھ کر لیتی ہوں یہاں۔ اس نے پھر سوچا، اٹھو شاباش، ہمت کرو، چھوٹی موٹی بیماریوں سے گھبرا کر بستر پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے، کئی کام ہیں، 7 بجے تک آ جائیں گے وہ لوگ۔ جی اچھا اٹھتی ہوں، اس نے آہستگی سے جواب دیا اور ہمتوں کو مجتمع کرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس چلے گئیں۔ پہلی بار اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ کیا اگر وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں ہوتی تو وہ اس طرح اس حالت میں اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے دیتی؟ شاید نہیں، اسی لیے تو ساس اور بہو کے 2 نام دیے گئے ہیں عورت کو، ورنہ ماں اور بیٹی کے نام بہت تھے۔ وہ خاموشی سے آ کر کچن میں مصروف ہو گئی، اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا، دوسرے وہ کام کافی پھرتی سے کرتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی ساس نندیں کبھی اس کے کسی کام کی تعریف کرنا اپنی توہین سمجھتی تھیں، الٹا اس کے کاموں میں زبردستی کے عیب تلاش کرتی رہتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اچھا کھانا بنانا آتا ہے، یہ خود پسندی نہیں بلکہ خود اعتمادی تھی۔ بچپن ہی سے اس کے گھر والے، عزیز رشتہ دار اور پڑوسی اس کے معترف تھے۔ اس کی بھابھی بھی اس بات کا برملا اظہار کرتی تھیں، حتیٰ کہ بھابھی کے گھر والے بھی پہلی بار اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کے انگلیاں چاٹتے ہوئے گئے تھے۔ اس کی ساری سہیلیاں جب بھی اس کے گھر آتی ایک جملہ ضرور کہتیں، مادے کے ذریعے اپنے شوہر اور سسرال والوں کے دل میں جگہ بناؤ گی تم، قدردان ہوئے تو۔ دوسری دوست لقمہ دیتی، ہاں یہ تو ہے، بعض سسرال والے دل کے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تعریف کرنا تو دور کی بات الٹا تضحیک کے پہلو نکالتے ہیں، خود چاہے انڈا ابالنا یا پھلی پھوڑنی بھی نہ آتی ہو۔ ایک اور جل کر کہتی، بس بس یہ خالص عورتوں والی گفتگو بند کرو تم لوگ۔ وہ ٹوکتی، غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں، ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ اصل تعریف کرتے ہوئے بھی زبان کھسکتی ہے، احساس کمتری کے مارے لوگ سوچتے ہیں کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا تو ان کی اپنی ناک گھس جائے گی۔ میری آپا کا واسطہ ایسے ہی لوگوں سے پڑا ہے،
خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسے لوگوں میں پھنسے۔ لیکن اس کے لیے دعا کی قبولیت کی گھڑی نہیں تھی، شاید تبھی تو وہ ایسے ہی لوگوں کے درمیان میں تھی۔ شام تک وہ تمام کھانا تیار کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ ایک ایک کر کے اماں اور سمرہ صوبیہ چھوٹے موٹے کام کر کے باقی سب اس پر چھوڑ کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکی تھیں۔ جولائی ختم ہونے کو تھا، سخت گرمی اور حبس تھا، ایسے میں مستقل کچن میں گھسے رہنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ ویسے بھی معمول کے روزمرہ کے کھانوں کے علاوہ انہیں کچھ پکانا آتا بھی کب تھا۔ اس کے باوجود سارے کھانے چکھ چکھ کر ان میں کئی عیب نکال گئی تھیں۔ تھوڑے سخت رہ گئے کوفتے۔ صوبیہ نے ایک کوفتہ چکھ کر تبصرہ کیا تو وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ ہائے اتنی محنت سب بیکار گئی۔ کوفتوں کا تو اصل مزہ ہی یہی ہے کہ نہ تو وہ سخت ہوں نہ ہی بکھریں۔ اس نے افسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا کوفتہ چکھ کر دیکھا تو اسے اطمینان سا ہوا۔ صوبیہ نے حسب عادت بلا وجہ اس کے کام میں تنقید کی تھی۔ کسٹرڈ بھی میٹھا کم رہ گیا۔ اماں کا بولنا بھی لازم تھا، لیکن اس بار وہ پریشان نہیں ہوئی کہ وہ اب جان گئی تھی۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس نے کچن صاف کیا۔ اس وقت تک وہ اتنی تھک چکی تھی اور اس قدر نقاہت محسوس کر رہی تھی کہ اسے لگا کہ وہ مزید کھڑی رہی تو چکرا کر گر پڑے گی۔ کچن سے نکل ہی رہی تھی کہ اماں آ گئیں۔ ہو گیا سب کام؟ جی، وہ مختصراً کہہ کر اندر جانے کو تھی کہ وہ پھر بولیں، چائے چڑھا دی، سر میں سخت درد ہو رہا ہے، سارا دن ہو گیا آج تو کام کرتے کرتے۔ جی چڑھا دیتی ہوں۔ وہ پھر جانے کو مڑی۔ رہنے دیں بھابھی، آپ آرام کریں اپنے کمرے میں جا کر، میں بنا لوں گی چائے۔ یہ سمرہ تھی جو اٹھ کر آ گئی تھی۔ اچھا، اس نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے سنا اماں سمرہ کو ڈانٹ رہی تھیں، زیادہ سر نہ چڑھاؤ اسے ورنہ بات کو تم لوگوں کو ہی مشکل ہوگی۔ رہنے دیں اماں، بڑی بات ہے، اس حالت میں بھی وہ بیچاری لگی رہی ہیں، انسان ہیں آخر وہ بھی۔ اسے سمرہ کی بات پر حیرت ہوئی، ورنہ ماں اور بہن کی طرح وہ بھی کافی لاپرواہ اور بے حس تھی اس کے معاملے میں۔ اماں نے پھر کیا کہا وہ سننے کے لیے مزید نہیں رکی۔ رات میں صوبیہ کے سسرال والے آئے تو کھانے کے دوران ایک ایک ڈش کی مسلسل تعریف کرتے رہے۔ اتنی عمدہ بریانی میں نے کبھی نہیں کھائی، ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ بخشے میری اماں بھی ایسے ہی چاول بنایا کرتی تھیں، کہتی تھی چاول اگر لڈو ہو جائیں تو سمجھو عورت پھوہڑ ہے، کھانا بنانا نہیں جانتی۔ صوبیہ کے سسر تعریفی لہجے میں بولے، واقعی کھانا بہت مزیدار ہے، ہم تو وہاں امریکہ میں ایسے کھانوں کو ترس گئے تھے، قورمے کا تو جواب ہی نہیں، لگتا ہے کسی ماہر باورچی کے ہاتھ سے بن کر ابھی ابھی دیگ سے نکلا ہے۔ صوبیہ کے نندوئی بھی تعریف کرنے میں کنجوس معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو ہے، ایک چیز کیا ماشاءاللہ ہر شے لاجواب ہے، کس نے بنایا ہے؟ صوبیہ کی ساس نے روسٹڈ چکن پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ انہی لڑکیوں نے بنایا ہے سب کچھ، اماں نے دیدہ دلیری سے جھوٹ بولا۔ انیزہ شرزر رہ گئی، باقی گھر والے خاموش رہے۔ جانتے تھے یہ کن ہاتھوں کا ہنر ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ذائقہ ہے ہاتھوں میں، صوبیہ کے سسر بولے۔ اس کا مطلب ہے بھابھی گھر آ جائیں گی تو ہمارے تو مزے آ جائیں گے، اتنے خوش ذائقہ کھانے کھانے کو ملیں گے۔ صوبیہ کے دیور نے خوش ہو کر کہا، کیوں نہیں بھائی، صوبیہ تو ماہر ہے سب کھانے پکانے میں، ہر طرح کے پاکستانی، چائنیز، انگلش سب کھانے بنا لیتی ہے۔ اماں نے بیٹی کی تعریف میں مزید پل باندھنے شروع کر دیے۔ صوبیہ زبردستی مسکرائی، اسے اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ سب کھانے کب بنانے آتے تھے؟ وہ تو سوچتی تھی سسرال جا کر کھانے کے پیکٹوں سے کام چلائے گی۔ آج کل کھانا پکانا کون سا مشکل تھا؟ بریانی مسالہ، کڑھائی گوشت مسالہ، قورمہ مسالہ، فلاں مسالہ، ڈھمکا مسالہ، آج کل کی مختلف مسالہ بنانے والی کمپنیوں نے پھوہڑ عورتوں کے پھوہڑ پنے پر ویسے بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ سچ بات ہے، گھر کے بنے کھانوں کی بات ہی اور ہے۔ بازار کے کھانے اور وہ موئے پیکٹوں سے بنے کھانے مجھے زہر لگتے ہیں، ایک سی خوشبو ایک سا ذائقہ۔ صوبیہ کی ساس بولی تو صوبیہ کے دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ضرورت تھی اماں آپ کو یوں بھڑکیاں مارنے کی؟ میں کیا وہاں سب کو کھانے پکا پکا کر کھلانے جاؤں گی؟ مہمانوں کے جاتے ہی وہ اماں پر برس پڑی، کیوں بھابھی کیا سب کو کھانے کھلانے کے لیے اور خدمتیں کرنے آئی ہیں یہاں؟ تم کر لو گی تو کیا انوکھا کرو گی؟ اعجاز فوراً بولا، تم تو مت بولا کرو میرے بیچ میں۔ اس سے سخت غصہ آ رہا تھا، اس قدر کھانوں کے شوقین ہیں سب، کھانا زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ وہ تو بہت کھانے کے لیے زندہ رہنے والے لگ رہے تھے سب کے سب۔ بری بات ہے بیٹا، خوش مزاج لوگ ہیں، کم ظرف نہیں ہیں، تعریف کرنے میں بخیل نہیں ہیں، یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے، تھوڑا سا کرو گی بہت سی دعائیں لوگی۔ ابو نے فوراً اسے ٹوکا، کیوں ہم کم ظرف ہیں؟ تعریف نہیں کرتے کسی کی؟ اماں کو سخت برا لگ گیا، یہ میں نے کب کہا؟ میں تو صوبیہ کے لیے کہہ رہا تھا، اسے سکھاؤ سب کچھ تاکہ سسرال میں جا کر باتیں نہ سنیں، ورنہ یہاں تو لوگ سب کچھ کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے،
ہزاروں عیب تلاش کر لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ابو دوبارہ چوٹ کر گئے۔ آپ کو تو بس ایسی ہی باتیں کرنی آتی ہیں، دل جلانے والی، ہمیشہ مجھ پر اور میری بیٹیوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ چھوڑیں اماں، اب سب سمیٹیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ ایاز حسب عادت جھگڑے سے بچنے کے لیے بیچ میں کودا۔ آپ جائیں بھابی، اپنے کمرے میں آرام کریں، سارا دن لگی رہی ہیں، میں اور صوبیہ باجی سمیٹ لیں گے۔ سمرا نے ہمدردی سے انیزہ کے تھکے ہوئے بیمار چہرے کو دیکھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی بھاور سے جانے کیوں ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اور یہ آپ نے اس قدر دیدہ دلیری سے جھوٹ کیوں بولا کہ کھانا آپ کی بیٹیوں نے بنایا ہے؟ ابو کو اچانک خیال آ گیا، مصلحتاً کہنا پڑا، انہیں کوئی شرمندگی نہ تھی تو سکھائیے انہیں سب کچھ، آخر ایک روز انہیں اپنے گھر بھی جانا ہے، جا کر تو سیکھ لیں گی، لیکن میکے سے سیکھ کر جائیں تو بات ہی اور ہے۔ سیکھ لیں گی، ویسے بھی سب کچھ آتا ہے انہیں۔ جی ہاں، تب ہی آپ نے بھابھی کے بیمار ہونے کے باوجود سارا دن انہیں کچن میں کھڑا رکھا، ورنہ آج سے پہلے ہمارے ہاں کبھی کسی کی ایسی شاندار دعوت ہو سکی ہے؟ ایک آدھ کی ہوئی بھی ہے تو وہی عام سے طریقے سے پکے آم سے کھانے۔ اعجاز عادت سے مجبور ہو کر بولا، ہاں قورمہ، بریانی اور کوفتے تو بڑے نئے کھانے ہیں، آج تک نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے۔ صوبیہ جل کر بولی، اچھا اب ختم کرو اس بحث کو۔ بہرحال دعوت بہت اچھی رہی، سلاد کی سجاوٹ سے لے کر کسٹرڈ کی ڈیکوریشن تک، کوئی نہ مانے تو اور بات ہے۔ بہرحال اس کا سارا کریڈٹ انیزہ بیٹی کو جاتا ہے، تیاری میں سب نے مل کر مدد ضرور کی ہوگی، لیکن ذائقہ انیزہ کے ہاتھوں کا ہی تھا۔ ہم ساری عمر تمہاری ماں اور تم لوگوں کے ہاتھوں کا بھی کھاتے آئے ہیں، فرق خوب پہچانتے ہیں۔ لو بیٹا، یہ تمہارا انعام، آج بہت جی خوش کیا تم نے ہمارا۔ حالانکہ زیادتی ہوئی تمہارے ساتھ کہ بیماری کے باوجود تم نے اس کام میں بھرپور حصہ لیا۔ ابو نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اسے تھمایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں ابو، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ گھر کا کام تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے دیکھا اس کی ساس اور نندوں کے منہ بن گئے تھے۔ رکھ لیں بھابی، انعام اور ایوارڈ ٹھکرایا نہیں کرتے۔ اعجاز اسے اکسانے لگا، ہاں ہاں رکھ لو، فریم کروا کر اپنے کمرے میں لگا لینا، اپنے سسر کے ہاتھوں کے دستخط کے ساتھ۔ اماں منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں، ہاں انیزہ رکھ لو، ابو کے ہاتھ سے تو ہمیں ایک دھپڑ بھی ملے تو ہم لینے سے گریز نہیں کرتے۔ ایاز کے مسکراتے لہجے میں اپنے باپ کے لیے محبت تھی۔ انیزہ نے جھجکتے ہوئے نوٹ تھام لیا، جاؤ اب تم آرام کرو، سب چیزیں لڑکیاں سمیٹ لیں گی۔ ابو نے اسے اٹھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے افسوس ہے کہ آج تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اپنی خوش نصیبی پر ناز بھی ہو رہا ہے کہ مجھے تم جیسی باشعور اور مکمل بیوی ملی۔ کمرے میں آ کر پہلی بار ایاز نے اعترافاً کہا تو وہ اپنی دن بھر کی تمام تکان بھول گئی۔ کل صبح میرے ساتھ ہی اٹھ جانا، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ دوں گا، طبیعت سنبھلنے تک وہاں آرام کر لو، 2-1 روز میں آ کر لے جاؤں گا، مجھے احساس ہے کہ یہاں تم بالکل آرام نہیں کر سکتی۔ اس نے پھر کہا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، تم سو جاؤ اب۔ جانے ان لفظوں اور انگلیوں میں کیا جادو تھا کہ اس کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہو گئیں۔ امی کے ہاں وہ صرف 2 روز رہ سکی۔ تیسرے ہی دن اماں کا فون آ گیا، وہ بڑی لگاوٹ سے کہہ رہی تھیں، بس بیٹا اب گھر آ جاؤ، دل نہیں لگ رہا تمہارے بغیر، بڑا سناٹا لگ رہا ہے گھر میں۔ جی اچھا، اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی، مصنوعی طور پر ہی صحیح انہوں نے اس بات کا اعتراف تو کیا تھا کہ انہیں گھر میں اس کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ تو میں ایاز کو فون کر دوں گی کہ واپسی میں تمہیں لیتا آئے۔ وہ اس کے فوراً مان جانے پر جلدی سے بولیں، جی رہنے دیں، وہ واپسی میں بہت تھکے ہوتے ہیں، میں بھیا سے کہہ دوں گی، وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ مطلب پورا ہوتے ہی 2-4 باتوں کے بعد انہوں نے فوراً فون رکھ دیا۔ اسے افسوس سا ہوا، جب سے وہ یہاں آئی تھی سوائے ابو اور اعجاز کے کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ فون کر کے اس کی طبیعت ہی پوچھ لیتا، اور تو اور ایاز کو بھی شاید یاد نہیں رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس سے خفا ہو گئی تھی۔ رات کو گھر میں اسے پا کر وہ چونکا، پھر بھی اسے کچھ نہیں بولا، عام سی باتیں کرتا رہا۔ وہ بھی اسے سلام کرنے کے بعد گھر کے کاموں میں مشغول رہی۔ کھانے کے بعد لاؤنج میں حسب معمول سب جمع تھے، دوسرے دن ویسے بھی چھٹی تھی، اس لیے کسی کو سونے کی جلدی نہیں تھی۔ ایاز کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں یہ کہتا ہوا کہ مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے، چلا گیا، لیکن وہ سب کے خیال سے وہیں بیٹھی رہی۔ انیزہ، تھرموس میں پانی ختم ہو گیا ہے، پانی لا دو۔ کچھ دیر بعد ایاز کی آواز سنائی دی، وہ اٹھی اور فریج سے پانی کا گلاس بھر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جزاک اللہ، وہ گلاس لیتے ہوئے زیر لب مسکرایا۔ تھرماس اٹھا کر وہ پانی بھرنے کے لیے کمرے سے باہر جانے کو تھی کہ اس نے دوپٹے کا کونا تھام لیا۔ کہاں چلی؟ پانی بھر لاؤں، رات کو پیاس لگی تو اٹھ کر باہر جانا پڑے گا، تھرموس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اچھا تو پھر، وہ کہتے کہتے رک گئی، اتنی آسانی سے تھوڑی آتی تم سب کے درمیان میں سے، اور میں بیچارہ جو 2 راتوں سے فراق کے دکھ سہ رہا ہوں،
تمہارا انتظار کرتے کرتے آخرکار تھک ہار کر نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتا۔ اس کے شوخ لہجے اور رومانٹک باتوں پر انیزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر وہاں سے جانے لگی۔ کیوں، تمہیں کمی محسوس نہیں ہوئی میری؟ اس نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ پتہ نہیں اس کی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ کمال ہے شب فراق کی جو دوسرے کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے۔ تم کمرے میں موجود ہوا کرتی تھی تو اچھا تو لگتا تھا، لیکن جب 2 راتیں ایسی بھی گزریں کہ پہلو پر نظر ڈالتا تو سو نہ پاتا۔ تب مجھے علم ہوا کہ تم میری زندگی میں کتنی اہم ہو چکی ہو۔ چلو اماں کا تمہیں کبھی میکے نہ جانے دینا، پھر کئی روز بعد 2 دن کے لیے جانا، میرے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ ایاز کے الفاظ نرم فوار بن کر اس پر برس رہے تھے۔ شادی کے شروع دنوں کے بعد اماں واقعی اسے میکے جانے کی اجازت کب دیا کرتی تھیں۔ کبھی کوئی بہانہ بنا کر روک لیتیں، کبھی کوئی، اور وہ امی اور باقی گھر والوں کے سامنے نئے نئے بہانے بناتی رہتی۔ کبھی کہتی ایاز نہیں رکنے دیتے، کہتے ہیں دن بھر کے لیے چلی جاؤ، رات گھر پر ہی ٹھہرنا۔ بھابھی اسے اکثر چھیڑتی بھی تھیں۔ ہمیں معلوم ہے بی بنو، خود نیند نہیں آتی ہوگی ان کے بنا، بہانہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہتی تھی۔ صوبیہ کی شادی کا ہنگامہ جاگا تو اس وقت وہ ماں بننے والی تھی۔ اس میں خون کی کمی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا تھا، لیکن ایسے موقع پر آرام کہاں مل سکتا تھا۔ وہ سارا دن مصروف رہتی۔ کچھ دیر کو آ کر اپنے کمرے میں آرام کرتی تو اس کے نام کی پکار پڑنے لگتی۔ کبھی اماں کو کوئی کام یاد آ جاتا، کبھی سمرہ کو کچھ چاہیے ہوتا، اور تو اور صوبیہ بھی اب ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگی تھی۔ اس حالت میں بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے صوبیہ کے جہیز کے لیے ایک بیڈ شیٹ اور ٹیبل میٹرس کاڑے تھے۔ ایک ڈائننگ سیٹ فیبرک کلر سے اس نے پینٹ بھی کیا تھا۔ صوبیہ کے جہیز میں گھر کی بنی ہوئی کوئی چیز نہ تھی، نہ کوئی چادر، نہ میٹرس، نہ کوئی دوپٹہ، نہ کوئی سوٹ۔ امی کہا کرتی تھیں ہزاروں چیزیں بازار کی بنی ہوئی موجود ہوں، لیکن لڑکیوں کا جہیز ان کے ہاتھ کے ہنر سے ہی سجتا ہے۔ خود اس کے جہیز میں کتنی چیزیں اس کے ہاتھ سے تیار شدہ موجود تھیں۔ کراس سٹیج سے اس نے ایک بہت خوبصورت پینٹنگ کاڑی تھی، جسے فریم کروا کر اس نے ڈرائنگ میں لگایا ہوا تھا۔ ہر آنے جانے والا اس کڑھائی کی نفاست کی داد دیا کرتا تھا، لیکن گھر میں کسی کو اس کا کوئی ہنر نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اماں کو جب اس نے سب چیزیں تھمائیں تو انہوں نے ایک نظر ان پر ڈالی، پھر بولی، ساری چیزوں میں رکھ دو۔ تعریف کرنا تو درکنار، انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا جی چاہا انہیں بتائے کہ یہ سب اس نے خود بڑی مشکل سے وقت نکال کر تیار کیا ہے، لیکن اپنے منہ سے کہنا اسے اچھا نہیں لگا۔ خود وہ بھی تو جانتی ہوں گی، کئی بار وہ انہیں سوئی دھاگے سے الجھتی ہوئی نظر آئی تھی، کبھی برش اور رنگوں سے کھیلتے ہوئے دکھائی دی تھی، لیکن پوچھتی تو تعریف نہ کرنی پڑ جاتی۔ پھر ان کی اپنی بیٹیوں نے تو دوپٹے کی ایک بیل تک گھر میں نہیں ٹانکی تھی، 2 ایک جانے والی مانگ کر لے گئی تھیں یا پھر اماں نے پیسے دے کر ٹنکوائی تھیں۔ صوبیہ کی شادی والے روز جب وہ تیزی سے کام کے سلسلے میں اندر جا رہی تھی تو ایاز نے اسے ٹوکا، اس قدر جلدی کیا ہے انیزا، تھوڑا آرام سے۔ ہاں آرام سے ہی جا رہی ہوں، وہ کچھ تھمی۔ ذرا کمرے میں آؤ، کچھ کام ہے، اس وقت بہت ضروری کام ہے مجھے۔ ہو جائے گا کام بھی، سب تیار ہو گئے ہیں، تمہاری حالت وہی ہے، چل کر تیار ہو، انہوں نے ڈانٹا۔ جاتی ہوں، بس ذرا اماں کو اسٹور میں سے چند چیزیں نکال دوں۔ اچھا دے دینا، پھر تیار ہو جانا، لیکن 1 منٹ میری بات تو سنو، یہ لو، یہ ضرور پہننا۔ اس نے انیزا کو ایک پیکٹ تھمایا، وہ اشتیاق سے اسے کھولنے لگی۔ ہاتھوں اور بالوں کے لیے بہت سے موتیے کے گجرے موجود تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ شکریہ، مجھے خواتین کے بالوں میں موتیے کے گجرے بہت اچھے لگتے ہیں، ایاز نے لگاوٹ سے مسکرا کر کہا تو انیزا کو اس زاہد خوش کے یوں بدلنے پر حیرت ہونے لگی۔ بری بات ہے، دوسری خواتین پر یوں نظر نہیں رکھتے، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ کیا کریں، ہماری خاتون اول ہاتھ ہی نہیں لگتیں۔ وہ پھر کسی شرارت کے موڈ میں تھا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اچھا اب تیار ہو جائیں، میں نے آپ کا سوٹ پریس کر کے ٹانگ دیا ہے، جلدی سے آ جائیں باہر، میں ذرا اماں کو چیزیں دے دوں۔ وہ باہر نکلی تو سامنے اماں کو کھڑے دیکھ کر رک گئی۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ کب میں نے تمہیں شیراز کو سلامی میں دینے کی چیزیں نکالنے کو کہا تھا؟ تمہیں اپنی اٹکھیلیوں سے فرصت نہیں ملتی، ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو۔ انہوں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی موجودگی کا خیال کیے بغیر اسے گھرکا تو اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں لا رہی تھی۔ ہاں معلوم ہے، آدھے گھنٹے پہلے کہا تھا۔ اسٹور تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ تو نہیں لگتا شاید، اس سے تو بہتر تھا میں خود نکال لیتی، تم سے خواہ مخواہ کہا۔ لاؤ ادھر دو چابی۔ وہ اسے جھڑک کر چابی اس سے چھین کر وہاں سے چلی گئیں، یہ دیکھے بغیر کہ لاؤنج میں بیٹھے اتنے سارے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کے احساس نے اس کی آنکھیں بھگو دی ہیں۔ شادی کی پوری تقریب کے دوران خوبصورت کام والے سوٹ،
نفاست سے کیے گئے میک اپ اور زیورات کی چمک دمک کے باوجود اس کا چہرہ بجھا بجھا سا رہا۔ اور تو اور ایاز کے لائے ہوئے موتیے کے گجروں کو بھی اس نے نہایت بے دلی سے بالوں میں لگایا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی کوئی عزت نہ تھی، وہ اس کا گھر نہیں سسرال تھا، وہی بلا وجہ اس کو اپنا گھر سمجھنے کی غلطی کر رہی تھی۔ حالانکہ اس دن کے بعد اس کا دل اپنی ساس کی جانب سے بے حد خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ دل میں رکھ کر بیٹھ جانے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ یہ اور بات کہ اب وہ مزید محتاط رہنے لگی تھی، خاص طور پر دوسروں کے سامنے اسے یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جانے کب اس سے کوئی غلطی ہو اور اماں اسے یوں سب کے سامنے شرمندہ کر دیں۔ حمزہ پیدا ہوا تو جیسے سب کے ہاتھوں میں کھلونا آ گیا۔ اماں بھی اسے بے اندازہ پیار کرتی تھیں، لیکن وہ چاہے کتنا بھی ضروری کام کر رہی ہوتی، اگر وہ پارٹی یا پیشاب کر دیتا اماں کبھی صاف نہ کرتیں، اسے ہی پکارتیں، انیزہ جلدی سے آؤ بھائی، حمزہ نے پیشاب کر دیا ہے، آ کے صاف کرو۔ کبھی وہ کپڑے گندے کر لیتا تو بھی اماں یا سمرہ کبھی ہاتھ منہ دھلا کر اسے تیار نہ کرتیں، وہ خود ہی آ کر اس کے کپڑے بدلتی، اسے دودھ پلاتی۔ اسے بھی تو اپنے بچے کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا کس قدر اچھا لگا کرتا تھا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس روز بے انتہا گرمی تھی، چھٹی کی وجہ سے سب گھر میں موجود تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں گھسے تھے۔ ایاز بھی کھانے سے فارغ ہوتے ہی اپنے کمرے کا AC چلا کر حمزہ کے ساتھ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ انیزہ کو کھانا پکانے کے بعد نہانے کی فرصت نہیں مل سکی تھی، بعد میں برتن سمیٹتے اور دھو کر رکھتے رکھتے کافی دیر ہو گئی، پسینہ اس کی چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے اپنی الماری سے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے باتھ روم میں جانے لگی تو ایاز نے ٹوکا، ابھی تو کھانا کھایا ہے، اس وقت کیوں نہا رہی ہو؟ شام تک نہا لینا۔ نہیں پلیز، مجھے اپنے پاس سے پسینے کی اس قدر بدبو آ رہی ہے، کھانا کھائے بھی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، نہا لوں تو فریش ہو جاؤں گی میں، وہ کہتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو حمزہ اور ایاز ایئر کنڈیشن کی خنکی میں مزے سے سو رہے تھے۔ اس نے اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے پہنچا اور یوں ہی چھوڑ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات میں بھی حمزہ نے اسے کئی بار اٹھایا تھا، ابھی وہ 4 ہی مہینے کا تھا، دودھ کے لیے کئی بار اٹھتا تھا، لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اتنی گہری نیند تو وہ کبھی نہیں سوئی تھی کہ اماں کے کھٹکھٹانے اور پکارنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ حمزہ ابھی تک سو رہا تھا، ایاز بھی نیند میں تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی ہوں، پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے ہمتیں جمع کر کے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اماں خفا خفا چہرے لیے کھڑی تھیں۔ مغرب ہونے کو ہے، کمال ہے اس قدر لمبی تان کر سوئے تم لوگ، آج شام کی چائے نہیں بننی؟ آپ نے پہلے اٹھا دیا ہوتا اماں، دراصل رات میں حمزہ نے کئی بار اٹھایا تھا۔ تو بچے اٹھاتے ہی ہیں، ہم نے بھی 4 پالے ہیں آخر، تم انوکھی ماں تو نہیں بنی ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیر برساتی واپس لوٹ گئیں۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آنے لگا، عجیب سی حالت ہو رہی تھی اس کی، کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا، اوپر سے اماں کی باتیں۔ ایاز پلیز اٹھیے، مجھے کیا ہو رہا ہے یہ، میرے پورے جسم میں بے اندازہ درد ہے۔ اس کے پکارنے پر ایاز جو اٹھ تو چکا تھا بس غنودگی میں تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا انیزہ؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ تو کبھی اپنی تکلیف کا اظہار تک نہیں کرتی تھی، لیکن اب اس طرح معلوم نہیں، میرا پورا بدن دکھ رہا ہے، کہیں بخار تو نہیں ہے؟ ہلکا ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جسم میں یوں لگ رہا ہے جیسے جان ہی نہ ہو، میری ٹانگیں بے جان ہو رہی ہیں۔ ٹھہرو، منہ ہاتھ دھو لوں، میں تمہیں ڈاکٹر کے ہاں لے چلتا ہوں۔ وہ اسے اطمینان دلاتا ہوا جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نہانے کے فوراً بعد بال سکھائے بغیر، چونکہ وہ AC میں فوراً سو گئی تھی، اس وجہ سے جسم میں درد ہے۔ گیلے کپڑوں، گیلے جسم اور گیلے بالوں میں فوراً تیز پنکھے اور AC کی ٹھنڈک میں آ جانا ہی بہت برا ہوتا ہے، جبکہ وہ تو فوراً سو گئی تھی، جبکہ ابھی چند ماہ پہلے ہی وہ ماں بننے جیسے مراحل سے گزری تھی اور کافی کمزور ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا نچلا دھڑ موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنی ٹانگوں کو ہلایا، لیکن بے سوٹ ٹانگیں بالکل بے جان تھیں۔ اس نے اپنا باقی جسم ٹٹولا، کمر سے اوپر کا حصہ نارمل تھا، جبکہ باقی جسم میں کوئی حرکت نہ تھی، نہ ہی کچھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے مٹی کا بے جان حصہ ہو۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایاز یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میری ٹانگیں نہیں ہل رہیں۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے نچلے حصے میں چٹکی بھری، لیکن کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ایاز اٹھیے، خدا کے لیے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ زور زور سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ انیزہ کیا ہوا، ہوش کرو، کیا ہوا؟ ایاز میری ٹانگیں، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، میری کمر اور کولہے کچھ ہلایا نہیں جا رہا، مجھے کیا ہو گیا ہے، کیا میں اپاہج ہو گئی ہوں؟ وہ خوفزدہ لہجے میں رو رو کر کہہ رہی تھی۔ خدا کے لیے انیزہ ہمت کرو۔ ایاز اسے ہمت دلا رہا تھا۔ نہیں اٹھا جا رہا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ ایاز اٹھ کر اس کی ٹانگوں میں ہلکے ہلکے گھونسے مارنے لگا۔
کچھ محسوس ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں ابو کو اٹھاتا ہوں، ابھی لے کر چلتا ہوں تمہیں کسی بڑے ہاسپٹل۔ تم فکر مت کرو، پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چوم کر اس کے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے تسلیاں دینے لگا۔ ایاز، کیا میں اپاہج ہو جاؤں گی؟ کبھی نہیں چل سکوں گی؟ اب میرا تو بچہ بھی ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ دلگیر ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سب وقتی ہے، آج نہیں تو کل تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بڑے بڑے امراض کا علاج ہو جاتا ہے اب تو، یہ تو معمولی تکلیف ہے۔ اچھا، میں ابو اور اعجاز کو اٹھاتا ہوں، تم اپنے آپ کو سنبھالو، ہمت سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسے سمجھاتا ہوا وہ ابو کو اٹھانے چلا گیا۔ اماں تو سنتے ہی چلانے لگیں، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، عورت کا بدن سال بھر تک کچا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش میں جوڑ کھل جاتا ہے اس کا، کتنی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ روز نہا کر اے سی میں لیٹ جاتی تھیں، یہ تو ہونا تھا، احتیاط نہیں کرے گی تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب معذور ہو کر پڑ گئیں، کون سنبھالے گا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، چپ نہیں رہ سکتی آپ، ہمیشہ ساری زندگی خود غرض ہی رہنا۔ ابو ان پر ناراض ہونے لگے۔ چلو میں دیکھتا ہوں بیٹا، نہیں تو فوراً ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ابو ایاز کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے۔ حمزہ ماں کی حالت سے بے خبر سو رہا تھا، جبکہ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایسا نہیں کرتے بیٹا، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوا تمہیں، ابھی چلتے ہیں ہاسپٹل، دیکھنا تم اپنے پیروں پر چل کر واپس آؤ گی۔ ابو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلیاں دینے لگے۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والے جمع ہو چکے تھے۔ اس کی حالت پر کسی کو تشویش تھی تو کسی کو ہمدردی۔ اماں اسے دیکھتے ہی پھر شروع ہو گئیں، میں تو پہلے ہی کہتی تھی بی بی، بچہ ہونے کے بعد عورت کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، گرم سرد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن تم نے کبھی کب میری بات مانی ہے؟ خاموش رہیے آپ۔ چلو بیٹا گاڑی نکالو، ہم فوراً ہاسپٹل جائیں گے۔ ابو نے اعجاز کو اشارہ کیا تو وہ گاڑی باہر نکالنے چلا گیا۔ فوراً ہی اس کے سارے ٹیسٹ، ایکس رے وغیرہ شروع ہو گئے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا، یہاں علاج کے لیے جدید ترین مشینری موجود تھی، بڑے سے بڑا ڈاکٹر موجود تھا، ہر کام بڑے طریقے اور سلیقے سے وقت پر انجام پاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بہت امید دلائی تھی، لیکن وہ فی الحال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس کے نچلے دھڑ پر فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا، ایاز پر تو جیسے بجلی سی گر پڑی تھی۔ اس کی خوش مزاج، اتنی ہنسمکھ اور پیاری بیوی معذور ہو گئی تھی۔ ابھی تو اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، اسے ماں کی لمحہ لمحہ کی توجہ کی ضرورت تھی۔ ابھی تو اسے انگلی پکڑ کر اپنے بچے کو چلنا سکھانا تھا کہ وہ خود ہی چلنے سے معذور ہو کر بستر پر لاچاری کی حالت میں پڑی تھی۔ جانے خدا کی اس میں کون سی مصلحت تھی؟ ابھی تو حمزہ اتنا بڑا تھا کہ پارٹی اور پیشاب نہیں بتا سکتا تھا، اور اب وہ خود بھی اپنی ہوائی ضروریہ کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ ہاسپٹل میں تھی، یہ نرسوں کی ڈیوٹی تھی، وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کی سب گندگی صاف کر دیا کرتی تھیں، لیکن خدا نہ خواستہ وہ ٹھیک نہ ہوئی تو گھر میں یہ سب کون کرے گا؟ وہاں تو سب اس کے محتاج تھے، ایک تنکا اٹھانا سب اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن اب جب وہ ان سب کو نہیں سنبھال پائے گی، ان کے کام کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داری بھی ان پر ڈال دے گی، تو کیا وہ سب برداشت کر لیں گے؟ شاید نہیں، ان کے دلوں میں اس کے لیے اتنی وسعت کہاں تھی۔ ایاز کا سوچ سوچ کر دماغ دکھنے لگتا، یا اللہ یہ کون سا امتحان ہے، کیا گناہ سرزد ہوا ہے بے قصور سے، جس کی پاداش میں اسے یہ سزا دی گئی ہے؟ وہ تو سب کی خدمت کو اپنا دین ایمان جانتی تھی، پھر کیوں اسے اس طرح بے بس کر دیا ہے تو نے؟ لیکن خدا کے بھید خدا جانے، ہم بندے نادان ہیں، اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ کئی مہینے گزر گئے، اس کا علاج جاری رہا، پھر ڈاکٹروں نے اسے ہاسپٹل سے فارغ کر دیا۔ اب اتنا تو تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور ویل چیئر پر چل پھر سکتی تھی۔ علاج گھر پر بھی چل رہا تھا، فزیو تھیراپی جاری تھی۔ ایاز کے لاکھ منع کرنے کے باوجود امی اسے اپنے گھر لے گئیں۔ وہ اس کی ساس کے مزاج سے بخوبی واقف تھیں، باقی لوگ تو اپنے دل وسیع کر لیتے، لیکن ان کا دامن بہت تنگ تھا۔ پھر وہ اللہ سے پر امید تھیں کہ انشاءاللہ ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی اور ایک دن صحت مند وجود کے ساتھ اپنے گھر لوٹ جائے گی۔ اماں نے انیزہ کے اپنی ماں کے گھر لوٹ جانے پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ اب وہ ان کے کس کام کی تھی، بلکہ الٹا اس کی اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری بھی اٹھانا پڑتی۔ یہ گھنٹی اپنے گلے میں جان بوجھ کر باندھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ ابو اور اعجاز نے اس پر کافی احتجاج کیا تھا، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی نہیں، اسے اپنے گھر لانا چاہیے تھا تمہیں۔ ابو نے ایاز کو ڈانٹا۔ ابھی مشکل ہے ابو، یہاں اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ابھی تو بس اتنی امپروومنٹ ہوئی ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، پھر بھی اسے بستر سے کرسی پر بٹھانا، اسے فارغ ہونے کے لیے باتھ روم تک لے جانا،
دوسرے حمزہ ابھی چھوٹا ہے، اس کی مکمل ذمہ داری کون کرے گا ابو؟ انیزہ کی امی تو ماں ہونے کی وجہ سے بڑی خندہ پیشانی سے سب کچھ کر رہی ہیں، ہم پر بھی اس کا کچھ قرض ہے بیٹا، بڑی خدمت کی ہے اس نے ہماری، یہ سب تو نہیں کیا اس نے سوائے گھر کے کاموں کے۔ اماں چمک کر بولی، اللہ نہ کرے بری گھڑی سے ڈریے، خدا نہ کرے یہ سب کچھ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا آپ اسے بھی گھر سے نکال دیتی؟ ابو سنجیدگی سے بولے، خدا نہ کرے آپ تو ہمارے لیے ہمیشہ بدفال ہی نکالیے گا اپنے منہ سے، ہم اتنے بے احتیاط نہیں ہیں، محتاط رہتے ہیں، اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو ساری احتیاط دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ بہرحال ایاز بیٹا میری مانو تو اسے گھر لے آؤ، کوئی عورت رکھ لو اس کے لیے جو اس کے کام انجام دیتی رہے، اتنا تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ابو نے مشورہ دیا۔ واقعی ابو اس بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اس کا چہرہ کھل سا گیا۔ یہ حماقت ابھی مت کرنا ایاز، تمہارے ابو تو جذباتی آدمی ہیں، انہیں آگے کے بکیڑوں کا علم نہیں ہے، خود تو صبح تیار ہو کر نکل جایا کریں گے، مصیبت ہماری آئے گی، بچے کو کون سنبھالے گا؟ میری مانو تو اسے چھوڑ دو، ڈاکٹر بھی مایوس ہو چکے ہیں، کب تک ایک معذور کے ساتھ بندھے رہو گے؟ لاکھوں لٹا چکے ہو اس کے علاج پر، اور جانے کب تک لٹانا پڑے، اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک ہو یا نہیں؟ ایاز حیرت سے اماں کی باتیں سن رہا تھا، اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ خود غرض عورت اس کی ماں ہے۔ آج تو کہہ دیا آپ نے اماں، اس کے بعد نہ کہیے گا، وہ اپنے میکے سے یہ معذوری لے کر نہیں آئی تھی، آج قدرت ہم سے یہ امتحان لے رہی ہے تو ہم اتنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کریں؟ اللہ نہ کرے میں معذور ہو جاتا تو آپ انیزہ کو بھی یہی مشورہ دیتی کہ وہ مجھے چھوڑ دے؟ شدت جذبات سے اس کی آواز بھی کپ کپانے لگی تھی۔ آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتیاں کیں، لیکن میں کبھی بیچ میں نہیں بولا، کوئی دوسرا بھی بولا تو اسے ٹوک دیا، منع کر دیا، اس نے آپ سب کی خدمتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، لیکن آپ نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی اور بہو سمجھنے کے بجائے پرائی بیٹی ہی سمجھا۔ بیٹیاں سب کی ایک سی ہوتی ہیں اماں، ان کے دل و دماغ بھی ہوتے ہیں، وہ تھکتی بھی ہیں، کٹتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں، انہیں ہمیشہ اپنی بیٹی کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے۔ لیکن آپ، سوری اماں مجھے معاف کر دیں، لیکن آپ کی زیادتیاں حد سے بڑھ چکی ہیں اب۔ ٹھیک ہے بھائی، آج ایک پرائی لڑکی کے لیے تم ماں کو خوب سناؤ۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائیں۔ وہ پرائی نہیں ہے اماں، میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، آپ خدا کے لیے اپنی خود غرضانہ فطرت پر بند ماننا سیکھیں، ورنہ یہ خود غرض جذبے آپ کی مغفرت نہ ہونے دیں گے کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ابو بے حد رنجیدگی سے بولے۔ ایاز اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اماں شرمندہ نہ ہوئیں، وہ اب بھی خود کو صحیح اور حق پر سمجھتی تھیں۔ چند روز بعد ایاز نے اماں کو بتایا کہ اس نے اپنے اس فلیٹ میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے جو اس نے کافی عرصے پہلے بک کرا رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی تمام قسطیں بھی ادا ہو چکی تھیں، دوسرے وہ گراؤنڈ فلور پر تھا۔ لیکن ایاز بھائی آپ تنہا وہاں کیسے رہیں گے؟ بھابھی کی حالت ابھی، اعجاز نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن یہ بھی اب مزید ٹھیک نہ ہوگا اعجاز کہ میں اپنی بیوی کو اس وقت اس کے میکے بھیج دوں جب اسے میری ضرورت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف خوشی اور سکھ کا نہیں ہے، دکھ تکلیف اور ضرورت کے وقت اس کی اہمیت کا اندازہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں وہاں دن رات کے لیے کوئی عورت رکھ لوں گا جو کھانا پکانا، حمزہ اور انیزہ کے کاموں کو دیکھ لیا کرے گی، لیکن اب مزید اسے اس کی امی کے گھر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آزردگی سے بولا۔ دکھ تو یہی ہے بھائی کہ ہماری ایسی بھابھی جن کی ہم ہر پل بھی خدمت کرتے تو ان کا قرض نہ اتار پاتے، انہیں ہم کچھ نہ دے پائے، کچھ نہ کر پائے ان کے لیے۔ اعجاز کے لہجے میں دکھ تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اب مناسب یہی ہے، ایاز نے کہا۔ یوں وہ کچھ ضروری سامان وغیرہ خرید کر اپنے فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ انیزہ کی امی اس پر راضی نہیں تھیں، لیکن اس نے انہیں راضی کر لیا۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئیں کہ دن میں اس کی طرف چکر لگا لیا کریں گی۔ ابو نے بھی ایاز کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ خرچے کی جانب سے بالکل پرواہ نہ کرے، وہ اسے ہر ماہ اپنی جانب سے خطی رقم دے دیا کریں گے۔ اس لیے ایاز نے مطمئن ہو کر ایک مستقل عورت کو رکھ لیا تھا، اوپر کے کاموں کے لیے ماسی لگا لی تھی۔ انیزہ کی امی دن میں کسی بھی وقت آ جایا کرتی تھیں۔ آپا زینت ایک پھرتیلی اور ہمدرد خاتون تھیں، بے اولاد طلاق یافتہ تھیں، ان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی پاداش میں چھوڑ دیا تھا، انہیں بھی ایک چھت کا آسرا ہو گیا تھا۔ وہ انیزہ کا بے حد خیال رکھتی تھیں، حمزہ بھی ان سے بہت ہل گیا تھا۔ سسرال والے کسی کے نہیں ہوتے بیٹا، یہ تو شکر کرو تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، کبھی کبھی وہ انیزہ سے کہتی۔ مجھے دیکھو، 18 سال خدمت کی میں نے اپنے سسرال والوں کی، ساری عمر بانجھ پن کے طعنے سنتی رہی، بے زبان جانور کی طرح سب سہتی، لیکن خاموش اپنے کام کیے جاتی۔ کیا صلہ دیا انہوں نے،
طلاق نامہ پکڑا ڈالا میرے ہاتھ میں، کتنا روئی گڑ گڑائی کہ ایک کونے میں پڑے رہنے دیں، کچھ نہیں بولوں گی، لیکن نئی دلہن اور اس کی ماں کا حکم تھا کہ پہلے مجھے ودا کریں اس گھر سے، تب رخصت کریں گی وہ اپنی بیٹی کو۔ اب میرا کہاں ٹھکانہ تھا، ماں باپ مر گئے، بھائیوں کا اپنا پورا نہیں پڑتا، ایک جان کو مزید کہاں سے کھلائیں؟ تم تو نماز پڑھا کرو اپنے شوہر کے دامن پر بیٹا، پاؤں دھو دھو کر پینا جب ٹھیک ہو جاؤ تو۔ معلوم نہیں میں ٹھیک بھی ہو پاؤں گی یا نہیں آپا، 1.5 سال تو ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یوں نہیں کہتے بیٹا، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اسے امید دلاتی تو اس کا مایوس ہوتا ہوا دل امید کی خوشی سے ہمکنے لگتا۔ ایاز ہمیشہ مہینے کے آخر میں ایک مخصوص رقم زینت آپا کے ہاتھ میں تھما دیتا تھا۔ وہ نانا کرتی رہتی، مجھے کیا کرنا ہے، کسے دینا ہے، آرام سے رہ رہی ہوں، کھا پی رہی ہوں، ساری ضروریات تم لوگ بنا کہے پوری کر دیتے ہو، اپنا سمجھا ہے تو یوں غیریت نہ دکھایا کرو ایاز میاں۔ نہیں آپا، جمع کیا کریں، اپنے بھائی بہنوں ان کے بچوں پر خرچ کیا کریں، کچھ اپنے لیے لینا ہو لے آیا کریں، اور جو کچھ بچ رہے وہ حج کے لیے جمع کیا کریں۔ میں انشاءاللہ اگلے سال آپ کو حج پر ضرور بھجواؤں گا۔ ایاز کہتا، انشاءاللہ خدا یہ سعادت نصیب کرے، لیکن بیٹا جب تک انیزہ بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں حج پر جانے سے بھی انکار کر دوں گی، ٹھیک ہو جائے وہ پھر انشاءاللہ ضرور جاؤں گی، ابھی اسے میری ضرورت ہے۔ ان کی اس محبت پر ایاز کی پلکیں بھیگ جاتی۔ آپ کا حج تو کب کا قبول ہو چکا زینت آپا، کتنی عزیز ہوں گی آپ اللہ کو، کہ کتنا ہمدرد دل پایا ہے آپ نے۔ وہ دل ہی دل میں کہتا، ابو اور اعجاز بھی ہر دوسرے تیسرے دن چکر لگایا کرتے تھے، سمرہ بھی کبھی کبھار اعجاز کے ساتھ ہی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بھی اماں کے رویے کا افسوس تو ہوا کرتا، لیکن یہ افسوس زبانی ہی ہوتا تھا، عملاً وہ بھی کامچور تھی۔ صوبیہ ہفتے میں ایک آدھ بار فون کر لیا کرتی تھی، 2-3 مہینے میں اپنے شوہر کے ساتھ خیریت بھی پوچھنے آ جاتی تھی، البتہ اماں تب سے اب تک صرف 2-3 بار ہی آ پائی تھیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے دور ہو جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس وقت وہ یہ بھول جاتی تھیں کہ اس دوری میں ان کا اپنا ہاتھ تھا۔ اکثر وہ دوسروں کے سامنے ضرور دہراتی تھیں، کم عقلی اور بیوقوفی والے کام خود کیے اس لڑکی نے، بھگتنا میرے بچے کو پڑ رہا ہے، ہر خوشی سے دور ہو گیا ہے، پوری دنیا سے کٹ گیا ہے۔ پھر ایک دن ایاز چہرے پر بھرپور خوشی لیے چلا آیا۔ وہ حمزہ کی تیسری سالگرہ کی دعوت دینے آیا تھا۔ ابو کو ایک عرصے بعد اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بہت اطمینان ہوا۔ ان دنوں وہ بھی اپنی طبیعت کی خرابی کی بنا پر آفس سے چھٹیاں لے کر گھر میں آرام کر رہے تھے، اور تقریباً 2-2.5 مہینوں سے ایاز کے ہاں نہ جا سکے تھے، لیکن روزانہ فون پر انیزہ کی طبیعت پوچھنا وہ کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ان دنوں اعجاز اور سمرہ کی شادی کی تیاریاں بھی جاری تھیں۔ آتی عید کے چاند پر اماں نے ایک ساتھ دونوں کی شادیوں سے فارغ ہونے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ ویسے بھی اب دوسری بہو گھر لانا چاہتی تھیں کہ گھر کے دھندوں سے اب تھک چکی تھیں۔ ابو آپ آہستہ آہستہ چل لیجئے گا، آپ کے بغیر کیا مزہ آئے گا، حمزہ تو آپ کو اتنا یاد کر رہا ہے۔ ایاز نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اچھا، وہ مسکرائے، ابھی ہفتہ بھر پہلے تو اسے ملوانے لائے تھے مجھ سے، وہ کہہ رہا تھا بہت دن ہو گئے دادا ابو سے ملے ہوئے۔ یوں نہ بتاؤ بیٹا، ورنہ میں ابھی اٹھ کر چل پڑوں گا تمہارے ساتھ۔ نہیں، ابھی آپ کچھ دن اور آرام کریں، سالگرہ 4 روز بعد ہے، میں خود لینے آؤں گا آپ لوگوں کو۔ وہ انہیں آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے چلا گیا۔ سالگرہ والے روز جب اماں اور باقی لوگ ایاز کی گاڑی سے اترے تو فلیٹ کا دروازہ کھولنے والی انیزہ ہی تھی، اپنے پیروں پر کھڑی، فریش چہرہ لیے مسکراتی ہوئی۔ سب کے چہروں پر خوشگوار حیرت پھیل گئی، لیکن اماں کے چہرے پر ایک تناؤ سمٹ آیا۔ اللہ بھابھی آپ ٹھیک ہو گئیں؟ سمرہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بیٹا، اللہ کی مہربانی سے۔ ابو کی آواز خوشی کی شدت سے کپکپانے لگی۔ اعجاز بھی آگے بڑھ کر خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ انیزہ کو مبارکباد دینے لگا۔ ایک دم کیسے، یوں اچانک؟ وہ حیران تھا۔ اچانک نہیں، کئی مہینوں سے آہستہ آہستہ یہ تبدیلی آ رہی تھی انیزہ میں۔ ڈاکٹر کہتے تھے یہ اپنی ول پاور سے چل پھر سکتی ہیں، روز فزیو تھیریپی ہوتی تھی، علاج بھی مسلسل چل رہا ہے۔ ابھی چند مہینوں سے جب بھی کوئی ملنے آتا تھا میں انیزہ سے کہتا تھا کہ تم اس کے سامنے اٹھنے اور چلنے کی کوشش نہ کرنا جب تک کہ بالکل ٹھیک نہ ہو جاؤ، ہے نا؟ خوشگوار سرپرائز؟ کیوں نہیں، یہ تو ایسا سرپرائز ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہ تھا۔ اعجاز ہنس کر بولا، ہاں بیٹا ٹھیک کیا تم نے، خوب ماں کو اور گھر والوں کو الو بنایا تم نے۔ بیوی ٹھیک ہو گئی تھی تمہاری، سب کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے اسے معذور بنائے رکھا، ہم کون سا اس سے کچھ کروانے والے تھے؟ اماں عادت سے مجبور ہو کر خوش ہونے کے بجائے الٹا خفا ہونے لگیں۔ نہیں اماں، ایمان سے ابھی چند مہینوں سے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہے،
میں تو آپ سب کو حیران کر دینا چاہتا تھا۔ ابھی انیزہ کے گھر والے آئیں تو دیکھیے گا، انہیں بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ایاز ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے تک لے آیا، اور آپ کی طرح ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوں گے کہ یہ ان کی اپنی بیٹی ہے، آپ کی طرح پرائی بیٹی نہیں ہے۔ ابو بے حد سنجیدگی سے خفگی بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ میں نے کب اسے پرائی بیٹی سمجھا؟ آپ تو ہر وقت مجھ پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ وہ لڑنے کو تیار ہو گئیں۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی سگی ماں کی طرح سمجھا ہے، تو آپ مجھے پرائی بیٹی کیوں سمجھیں گی؟ میں تو پہلے ہی ایاز سے کہتی رہی کہ آپ سب کو بتا دیں کہ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہوں، یہ سرپرائز کے چکر میں پڑے رہے۔ پلیز اماں مجھے معاف کر دیں اور مجھے دعا دیں کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ انیزہ نے آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ اماں نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، پھر اس کا چہرہ اٹھایا تو اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ ان کے دل کے تمام کدورت اور میل کو دھو گیا۔ انہیں اس لمحے اس کا چہرہ صوبیہ اور سمرہ کا محسوس ہوا۔ وہ ان کی بہو نہیں، صرف بیٹی تھی، وہ بیٹی جو اپنے گھر کی دہلیز سے اس امید پر پار کرتی ہے کہ اس کے اگلے گھر میں اسے کھلی باہوں سے قبول کیا جائے گا، لیکن وہاں اسے پرائی بیٹی سمجھا جاتا ہے، اس سے ہر بات چھپائی جاتی ہے، اس کے ہر کام میں خامی تلاش کی جاتی ہے، اس پر ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ کیا وہ کسی ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کی بہن نہیں ہوتی؟ اماں کو لگا وہ اب تک اپنی سگی بیٹی پر وہ سب ظلم کرتی آئی ہوں۔ ان کی پلکیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے بڑھ کر اسے اپنی شفقت بھری باہوں میں سمیٹ لیا۔ سدا سہاگن رہو، خوش رہو، آباد رہو، اتنی صحت پاؤ کہ لوگ تم پر رشک کریں۔ پہلی بار وہ اسے دل سے دعائیں دے رہی تھیں۔ پورا کمرہ خوشگوار مسرت کے احساس سے مہک گیا۔ کچھ ہی دیر بعد انیزہ کے گھر والے بھی آ گئے تو اس گھرانے کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خواتین و حضرات، اس خوشی کے موقع پر ایک اور خوشخبری آپ سب کی منتظر ہے۔ ایاز نے اچانک کہا تو سب خاموش منتظر ہو گئے۔ انیزہ کی صحت مندی، حمزہ کی سالگرہ کے ساتھ ساتھ یہ تقریب زینت آپا کے اعزاز میں بھی منعقد کی گئی ہے۔ اگلے مہینے زینت آپا حج پر روانہ ہو رہی ہیں۔ ہر جانب مبارکباد کا شور مچ گیا اور وہ اتنی محبتیں اور پیار پا کر مسرور ہو گئیں، اور اس لمحے اماں سوچ رہی تھیں کہ غیر عورت نے پرائی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی اتنی خدمت کی تو وہ کیوں اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہ سمجھ سکیں؟ کاش وہ پہلے یہ سب جان لیتیں تو آج سب کے سامنے سرخرو ہوتیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔